السلام علیکم۔ میرا نام سلیم ہے۔ میری عمر 30 سال ہے۔ میری کہانی تب سے شروع ہوئی جب میں 20 سال کا تھا۔ میرا تعلق گاؤں سے تھا۔ میں کافی شرمیلا تھا۔ ہم جوائنٹ فیملی میں تھے۔ میرے ابو لوگ 2 بھائی تھے۔ میرے ابو سب سے چھوٹے تھے، تایا ابو بڑے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک پھوپھو بھی تھی، لیکن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ یہ کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ تقریباً 10 سال پہلے شروع ہوئی تھی، جب میں نے اپنی پھوپھو کو اس نظروں سے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں بہت ہی شرمیلا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کی رنگین کیا ہوتی ہے۔ میں بہت ہی سادہ طبیعت کا حامل تھا، لیکن میرے دوستوں سے جیسے ہی میری دوستی ہوئی تو میں جان گیا تھا کہ زندگی کو اور بھی بہت سے طریقوں سے جیا جا سکتا ہے۔ مجھے اب بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنے دوست فرحان کے گھر گیا تھا۔ میرے تو دوست کافی امیر تھے۔ اس کا گھر ایک پورا بنگلہ تھا، کیوں نہ کہ اس کے ابو ایک انسپکٹر تھے۔ اس کی وجہ سے وہ کافی عیاشی کر رہا تھا۔ ایک روز میں جیسے ہی اس کے گھر گیا تو میری نظر اس کے موبائل پر پڑ گئی، جدھر ایک لڑکی کا میسج آیا تھا۔ تو میں حیران ہو گیا تھا کہ میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا سادہ سا انسان تھا، لیکن کہاں وہ فرحان، وہ کافی کھلے مزاج کا حامل تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے موبائل پہ وہ لڑکی کا نمبر دیکھا تو میرے چہرے پر ایک مسکان آ گئی تھی۔ وہ بھی جان گیا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ میں شرم میں پانی پانی ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ فرحان بولا کہ اب تم بہت بڑے ہو گئے ہو، تمہاری عمر کے لڑکوں کی 3 سے 4 گرل فرینڈ ہوتی ہیں۔ مجھے ہی دیکھ لو، میں کبھی بھی بور نہیں ہوتا، کیوں نہ کہ میں جتنا ہوں کہ اگر میری ایک سے نہ بنے تو میں دوسری کے پاس چلا جاتا ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں حیران ہو گیا تھا۔ اگر میرے ابو کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے دوست ایسے ہی ہیں تو وہ کبھی بھی مجھے گھر سے باہر ہی نہ نکلنے دے۔ میں اب سارا دن فرحان کے گھر ہی رہتا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ میں اس کی طرح زندگی گزاروں اور اپنی زندگی بدل دوں، کیوں نہ کہ میں یہی سوچتا تھا کہ میری بھی 2 بہنیں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو میں کہاں جاؤں گا اور کس کو منہ دکھاؤں گا؟ اب میں آپ کو اپنے بہنوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک کا نام سائرہ ہے، جبکہ دوسری کا نام منائل ہے۔ وہ دونوں ہی مجھ سے چھوٹی ہیں، لیکن وہ میری بہت ہی عزت کرتی ہیں، کیوں نہ کہ میں ان سے بڑا ہی تھا۔ میری بھی ان پر بہت رعب تھی۔ میں جب بھی گھر جاتا تو وہ کافی سلیقے سے میرے سامنے آتی تھی۔ کبھی بھی میری دھیان ان پر نہیں گیا تھا کہ میں ان کے بارے میں ایسا ویسا کچھ سوچوں۔ وہ دونوں میرے سامنے خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ میں اسی وجہ سے بھی ان کی عزت کرتا تھا۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی، جب بھی میرے دوست مجھ سے میرے گھر پر ملنے آیا کرے تو وہ میری بہنوں کو نہ دیکھ لیں۔ ایک روز اچانک ہی فرحان کی نظر میری ایک بہن پر پڑ گئی تھی۔ میں نے فرحان کو اپنے گھر میں لانا بند کر دیا۔ میں ہی اس سے ملنے جاتا۔ فرحان جب یہ بات کرتا تھا
کہ یار میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں، تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں دونوں بہنوں کے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا، لیکن وہ دونوں رات کو مجھ سے میرا موبائل لے جاتی تھی اور گیم کھیلتی تھی۔ میں بھی انہیں موبائل دے دیتا تھا، پھر مجھ سے کوئی بھی پوچھ گچھ بھی نہیں کی جاتی تھی۔ میں جدھر بھی جاتا یہی سمجھتا تھا کہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن لڑکیوں پر ساری پابندی تھی۔ میری بہنوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اسی وجہ سے جیسے ہی وہ 9ویں 10ویں جماعت میں پہنچی تو ابو نے ان کی پڑھائی رکوا دی تھی۔ اب وہ گھر پر ہی کام کاج کرتی رہتی تھی۔ کبھی تو امی سے سلائی سیکھ لیتی تھی، لیکن اچانک ہی ایک روز امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ میری بہنیں اب تو اکیلی ہو چکی تھیں۔ میں کافی کوشش کرتا کہ ان کا سہارا بنوں۔ میں اپنی بہنوں کو کافی سمجھتا تھا، لیکن ان کو ذہنی طور پر سکون رکھنے کے لیے میں اب کبھی بھی باہر بھی لے کر چلا جایا کرتا تھا۔ ایک روز فرحان مجھ سے کہنے لگا کہ یار تمہاری بہنیں بہت خوبصورت ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت غصہ کرنے لگا، لیکن وہ کہنے لگا کہ اس میں غصہ والی کوئی بات نہیں ہے۔ تم اپنی بہنوں کو ہی کب تک ایسے ہی چھپا کر رکھتے رہو گے؟ اگر کسی کی نظر تمہاری بہنوں پر پڑ گئی تو غضب ہو جائے گا، کیوں نہ کہ کوئی بھی پہلی نظر میں انہیں دیکھ کر ان کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے فرحان سے پوچھا کہ پھر آخر کیا کرنا چاہیے؟ فرحان نے مجھے بتایا کہ تمہیں اپنی بہنوں کو اپنے قریب کرنا چاہیے تاکہ وہ تمہیں اپنے دل کی ہر بات کہہ سکیں۔ فرحان کی یہ بات بھی ٹھیک تھی، کیوں نہ کہ یہ بات سچ تھی۔ میری بہنیں ڈر کے مارے مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا اب میں اپنی بہنوں سے گھل مل کر رہوں گا تاکہ میں ان کے دل کا حال جان سکوں۔ میں یہ پتہ لگا سکوں کہ ان کے دل میں کوئی اور تو نہیں ہے۔ اماں جب سے دنیا سے گئی تھی، میں تب سے فرحان کے ہی زیادہ جانے لگا تھا۔ مجھے بھی اب اس کے جیسی عیاشی کرنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے اب میں زیادہ ترین اس کے گھر رہتا تھا، اور وہ بھی روزانہ کبھی کبھی کوئی مووی لگا دیتا تھا۔ میں نے کبھی حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اچانک ہی ایک روز فرحان نے مجھ سے کہا کہ آج ہم دونوں ایسی مووی دیکھیں گے کہ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی ایسی مووی نہیں دیکھی تھی، لیکن جیسے ہی فرحان نے وہ مووی اپنے کمپیوٹر پر لگائی تو اس مووی کو دیکھتے ساتھ ہی میرے اندر سے عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ میں فرحان کو کہنے لگا کہ یار تم نے یہ کیا لگا دیا ہے، یہ سب بند کرو۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم 23 سال کے ہو گئے ہو، اب تو ہوش کر لو، ابھی تو سادگی چھوڑو، تبدیلی لاؤ، ورنہ تمہاری شادی بھی نہیں ہو سکتی۔ کہ اس کی یہ بات سن کر میں ڈر گیا تھا، لیکن وہ مذاق کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا۔ میں نے وہ مووی دیکھنا شروع کر دیا۔ مووی میں ایک کے بعد ایک عجیب سے سین چلنے لگے تھے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں بہن بھائی تھے۔ فرحان کہنے لگا کہ یار تم کچھ زیادہ ہی اب غصہ کرنے لگے ہو، وہ دونوں سوتیلی بہن بھائی ہیں۔
اس کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ آخر وہ بہن بھائی تو ہے، انہیں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر فرحان کہنے لگا کہ دیکھو آج کل کے زمانہ کافی خراب ہو گیا ہے، اگر اپنی بہنوں کو اپنے قریب نہیں کرو گے تو یقیناً وہ اپنی زندگی پرسکون بنانے کے لیے کہیں باہر یہ چیز طلب کریں گے۔ اس سے اچھا ہے یہی ہے کہ انہیں یہ چیز اپنے گھر سے ہی مل جائے، اور اگر خاندان والوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس کی بہنیں ایسی ویسی، وہ پھر کافی باتیں بنائیں گی، پھر انسان کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ تمہاری بہنیں گھر سے ہی طلب مٹا لیں۔ اس کی یہ باتیں مجھے کافی تھکی پیٹی لگ رہی تھی، لیکن میں کسی حد تک جان گیا تھا۔ اس کہانی کی اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔